ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جو خواتین اینکرز بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں ٹی وی پہ وہ خاتون اینکر نہیں ہونی چاہیے، یعنی وہ جائز نہیں خواتین کہ وہ میڈیا پہ آئیں، وہ بے شک بطور اینکر ہی بیٹھی ہوئی ہوں. یہ بات درست تھی؟ میرا بھی اپنا ذاتی خیال یہی ہے کہ عورتوں کو ان کاموں میں نہیں پڑھنا چاہیے جس میں وہ مردوں کے ساتھ اس قسم کا انٹریکشن کریں. مرد موجود ہیں وہ کریں، عورتوں کے ساتھ کر لیں، ٹھیک ہے، اپنا انٹرویو کریں، ڈاکٹر فرحت تاشبی کے ساتھ کرنا ہے وہ ضرور کریں، لیکن مردوں کے ساتھ جو انٹریکشن اس طرح کا ہوتا ہے پھر ہماری جو بیسک تعلیمات ہیں وہ وائلیٹ ہوتی ہیں. اب واضح قرآن میں حکم ہے سورۃ النور میں کہ مؤمن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مومنہ عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اب مجھے بتائیں اگر میرے سامنے ایک خاتون اینکر ہے اور وہ میرے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرے گی، ہم تو ایک دوسرے کو جواب ہی نہیں دے سکتے، اور اگر آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں تو قرآن کا حکم ٹوٹتا ہے. اس کا اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ ریحان طارق صاحب بھی میرے سامنے آ کے بیٹھے ہیں، اور جو اس ہماری سسٹر نے ہم سے بات کرنی ہے وہ آپ کے تھرو کر لیں. اور اگر انٹرویو آپ نے کسی فیمیل اسکالر کا لینا ہے یا کسی فیمیل پولیٹیشین کا لینا ہے تو سامنے آپ فیمیل بٹھا لیں تاکہ ان جھنجھٹوں سے آپ باہر نکلیں. ٹھیک. ویری کوئکلی کوئی کوئکلی نہیں، آسانی سے کریں. ہو سکتا ہے اتنا کریٹیکل کوشچن ہو میں 5-10 منٹ اس میں بول دوں. نہیں، بس مجھے آپ سے کچھ مشورے چاہیے کچھ لوگوں کے لیے. لوگوں کے لیے؟ جی، کچھ لوگوں کو کچھ مشورے دینے ہیں آپ نے. اچھا چلیں، اگر آپ مناسب ہاں جی ظاہر ہے اب آپ آگے ہیں تو آپ کو ہم نے انٹرٹین تو کرنا. جو پہلا ہی مشورہ ہے، نہیں مشورے ہیں اس کے بعد ہم بیٹھ کے کنکلوڈ اچھا کرتے پی ہیں. لینا. جو پہلا مشورہ ہے سر وہ ساحل ادیم صاحب کے لیے. کیا مشورہ ان کو دوں میں؟ جی، مشورہ تو آپ نے دینا ہے. اچھا، ایک لائن میں دوں یا پورا لیکچر دوں؟ ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں، اب آپ جو مرضی کیجیے. چلیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک لائن میں دوں. ساحل ادیم صاحب کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو ذرا کام کریں. ان میں غصہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور وہ اگریسو سٹائل کے اندر ہر وقت بات کرتے ہیں. کبھی میرے طریقے سے نارمل بھی بات کریں، میں بھی اگریسو بات کرتا ہوں لیکن ہمیشہ اگریسو نہیں رہتا، نارمل بھی رہتا ہوں. وہ ہر وقت اگریسو رہتے ہیں. ایگریشن کو کم کریں. ہاں جی، اس کو کم کریں. ناصر مدنی صاحب کو کیا مشورہ دیں گے؟ ناصر مدنی صاحب تو ہمارے محبوب ایک مبلغ ہیں، ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ جب مسجد کے ممبر پر بیٹھیں تو پولیٹیشینز کا مذاق نہ اڑایا کریں اور کوئی مثالیں دے لیا کریں. مفتی طارق مسعود صاحب. طارق مسعود صاحب تو بعض لائف چینجنگ لطیفے سناتے ہیں، وہ سناتے رہیں، کسی مولوی کی پرواہ نہ کریں، آپ لطیفے سنایا کریں، ہمیں بھی بڑا مزہ آتا ہے. بعض لطیفے تو واقعی بہت مزیدار ہوتے ہیں، میں شوق سے سنتا ہوں. آپ ان کی گفتگو کو لطیفہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، ان کی گفتگو اچھی بھی ہوتی ہے. کچھ عرصے سے تو وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ان کے اپنے مکتب فکر کے بھی خلاف ہیں اور میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے خود مانا کہ سب سے کم بدعات اہل حدیث کے اندر ہے، ہمارے فرقوں کے اندر بدعات ہیں، حالانکہ وہ اہل حدیث کے اپوزٹ ایک فرقہ ہے اور انہوں نے اچھی بات کی ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کو کوئی مشورہ دینا چاہیں؟ طارق جمیل صاحب سے ہم یہ عرض کریں گے کہ وہ پولیٹیشین سے اپنے آپ کو دور رکھیں. کبھی ایک پولیٹیشین کے ساتھ نظر آتے ہیں، کبھی دوسرے کے ساتھ، اور ہر کوئی انہیں اپنے نام کے اوپر کیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی میں ان سے بعض اوقات مس ہینڈلنگ ہوتی ہے. آج کل جو اپنے بیٹے کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں یہ سلسلہ جاری رکھیں، یہ بہت اچھا ہے، ہم شوق سے دیکھ رہے ہیں ان کو. مفتی کبھی کو کیا مشورہ دیں گے؟ یار مفتی کبھی صاحب تو بس نام کے مفتی ہیں، وہ جو دین پیش کر رہے ہیں وہ بالکل قرآن و سنت کے منافی ہے اور ان کے بعض عقائد بالکل کفری ہیں، گمراہی پر مبنی نہیں، کفری عقائد ہیں جو کچھ وہ دین کے حوالے سے بتا رہے ہیں. اس لیے کوئی مکتبہ فکر ان کو آن نہیں کرتا. مکتبہ فکر کے آن نہ کرنے کی وجہ سے میں کفریہ نہیں کہہ رہا، جو وہ کلیم کر رہے ہیں نا وہ اتنے خطرناک قسم کے کلیم ہیں جن کی قرآن و سنت میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ حرکتیں چھوڑ دیں. پہلے دین بڑا بدنام ہو چکا ہے اور لوگ تو انہیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دین کے ریپرزنٹیٹیو ہیں. حنیف قریشی صاحب کو مشورہ دیں گے؟ حنیف قریشی صاحب کو کافی ساری باتیں سمجھ آ چکی ہیں. ہم انہیں مشورہ دیں گے کہ آپ نے ہماری گفتگو کی ہیٹ کی وجہ سے جو چیزیں لرن کی اور آپ بیک فوٹ پہ چلے گئے تو اعلانیہ اسے ایڈمٹ کریں کہ ہم نے اپنے پرانے موقف سے رجوع کیا ہے. جن چیزوں کے حق میں ہم مناظرے لڑا کرتے تھے آج ہم ان کو غلط کہہ رہے ہیں تو یہ انجینئر صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے. مجھے کریڈٹ نہ دیں، میرے لیے دعا کر دیا کریں اور دلیری کے ساتھ آ کے یہ کہیں کہ مجھ سے ماضی میں غلط ہوتا رہا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے کوئی مشورہ؟
شہباز شریف صاحب تو ایک کامیاب پرائم منسٹر ہیں جی. ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. دین دنیا آخرت میں وہ کامیاب پرائم منسٹر ہیں. یہ میں نے ایک تفنن کے طور پر بات کی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ سوٹ کرتے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے. باقی ان کو مشورہ جو ہم نے دینا ہے، مشورہ یہ دینا ہے. مجھے اچانک یہ لگا کہ جیسے یہ پوڈ کاسٹ پاکستان ٹیلی ویژن پہ چل رہا ہے. نہیں ایسا نہیں تھا. مشورہ ان کو یہ دینا ہے کہ جب وہ اپوزیشن میں تھے انہوں نے ایک بڑی اچھی تقریر کی تھی اور عمران خان صاحب کو اس وقت کہا تھا کہ آئیں بیٹھ کے چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی لکھ لیتے ہیں. کاش خان صاحب اس وقت یہ بات مانتے. شہباز شریف صاحب کی زندگی کی بہترین تقریر ہے جب وہ اپوزیشن میں تھے. تو آج تو ان کے پاس اتنا اختیار ہے اور وہ اتنے زیادہ سیم پیج کے اوپر ہیں کہ خان صاحب کبھی اتنے زیادہ اس سیم پیج پہ نہیں تھے. تو آج تو وہ اسے ایگزیکیوٹ بھی کر سکتے ہیں. اپنے مخالفین کو ساتھ بٹھا کر یہ امت پر احسان کریں، پاکستانی قوم پر، کہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی لکھ لیں. ریاست اپنی جگہ پہ رہے گی، گورنمنٹ کوئی بھی آئے، کم از کم ہماری جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ کنٹینیو کریں، ڈیموکریسی کنٹینیو کریں. 5 دفعہ اسمبلیاں اپنا ٹائم پورا کریں. یہ نہ ہو کہ ایک کو آپ عدالت کے ذریعے فارغ کروائیں، دوسرے کو آپ عدم اعتماد کے ذریعے فارغ کروائیں. حالانکہ یہ سب لوگ اپنے بوجھ پہ خود گر جائیں گے، گورنمنٹ اگلی آ جائے گی. لیکن یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جب اس میں ظاہر اسٹیبلشمنٹ ٹاپ کے اوپر ہے کیونکہ سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت تو پریکٹیکلی سیکیورٹی اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. نون لیگ اور پی ٹی اے تو چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں اور وہ اس کو جسٹیفائی اپنے پہ کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ مانیں کہ بڑے غلط کرتے رہے اور ان کی غلطیوں کی وجہ سے ہمیں اس معاملے کو اب ساتھ لے کے جانا پڑ رہا ہے. ٹھیک. لیکن غلطی کو اعلانیہ مانیں. جس طرح باجوہ صاحب نے آخری تقریر میں تو کہا تھا نا کہ ہمیں گالیاں اس لیے پڑتی ہیں کہ ہم سیاست میں لچ فرائی کرتے ہیں. اب ہم نہیں کریں گے، لیکن اس بات کے اوپر قائم نہیں رہ سکے اور وہ سلسلہ اسی طریقے سے چل رہا ہے. سر عمران خان صاحب کو کیا مشورہ دیں گے؟ عمران خان صاحب کو میں مشورہ دوں گا کہ ان کا نیریٹو بہت اچھا ہے کہ ووٹ کو عزت دو. جو نواز شریف صاحب کا نیریٹو تھا وہ انہوں نے گین کر لیا اور آج وہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو آپ کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں انہیں ڈائریکشن دیں، انہیں وائلنٹ نہ کریں. آپ کے یوٹیوبرز اتنے وائلنٹ ہو چکے ہیں کہ فوج کو ایز اے ادارہ جس طریقے سے وہ ٹریٹ کر رہے ہیں یہ پاکستان کی تباہی کی طرف ہے. کل کو آپ کو موقع ملتا ہے اور آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو یہی فوج آپ کے ساتھ ہوگی نا. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ اس طریقے سے ٹریٹمنٹ کریں گے تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا کہ وہ آپ کو دوبارہ آنے کا موقع بھی نہیں دیں گے اور آپ جو چاہتے ہیں کہ میں عوام کی خدمت کروں وہ آپ نہیں کر سکیں گے. آپ فوج کے ساتھ کنفرنٹریشن اپنی وہ رکھیں، کوئی اس میں ہمیں اختلاف نہیں ہے، رول آف لاء کی بات کریں. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر پورے کے پورے ادارے کو جس طریقے سے اس وقت ٹرولنگ کے ذریعے کیا جا رہا ہے، اور خان صاحب نے ہمیں خود بتایا تھا جب باجوہ صاحب سے متعلق باتیں ہوتی تھی تو خان صاحب کہتے تھے کہ آرمی چیف کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو پوری فوج کے بارے میں ہو رہی ہے. یہ ہم نے خان صاحب سے سیکھا. آرمی چیف وہ کہتے تھے ہاں باپ والی بات الگ ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ اگر آپ آرمی چیف کو، یہ آج ہمیں کہہ رہے ہیں نا کہ آپ جب ہمیں کہتے ہیں ہم فوج کے خلاف ہیں، ہم تو چند جرنیلوں کے خلاف ہیں. تو یہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ آرمی چیف کے خلاف جب ہوتے ہیں تو فوج پوری اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. تو ہم نے خان صاحب سے یہ کچھ سیکھا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ذرا ہاتھ اولا رکھیں.